नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने, सीनियर सियासतदान है, साबिक गवर्नर सिंध रहे हैं। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। पेट्रोलियम लेवी की अगर बात की जाए 84 रुपए था, इसको बढ़ाकर 105 रुपए कर दिया गया है। कल पेट्रोल बम गिराया गया जिसमें 55 रुपए इजाफा किया गया है। कैसे देखते हैं आप इस सूरत हाल को? देखिए, इसमें दो तीन बहुत अहम चीजें हैं। एक तो सबसे ज्यादा जो अहम चीज है, जो मैं पेट्रोल प्राइस इंक्रीज से पहले परसों एक टीवी प्रोग्राम में मैंने ये कहा था कि हुकूमत को मैं मशवरा दूंगा कि अगर वो अनाउंस करेंगे कोई पेट्रोल इंक्रीज, उस वक्त तो 55 रुपए का नहीं थिंकिंग थी, और कोई 20-25 रुपए की बात हो रही थी। तो ये कितना मुश्किल हालात में ऑलरेडी पाकिस्तान की जो मईशत थी अवाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मिडिल क्लास या गरीब लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो इतने मुश्किल हालात में रह रहे थे। तो अगर आप उनसे सेक्रीफाइस मांगने की बात करेंगे तो बहुत अच्छा होगा कि आप ये अनाउंस करें कि वी अंडरस्टैंड, हुकूमत शुड हैव सेड वी अंडरस्टैंड कि ये बहुत मुश्किल वक्त है, आप सेक्रीफाइस के लिए हम कह रहे हैं, लेकिन हम खुद इस सेक्रीफाइस में सबसे पहले इकदाम उठा रहे हैं। और वो 1 2 3 4 5 कि हमारे जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस है, हमारे जो फ्री पेट्रोल की मद में जो हमारे मिनिस्टर्स को, गवर्नर्स को, फलाने दूसरों को जो मिलता है, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, हम प्रोटोकॉल की जो 35-40 कारें साथ लेके फिरते हैं, 5 या 7 कर लेंगे। सिक्योरिटी भी इंश्योर होगी और बचत भी होगी, प्रेसिडेंट हाउस के खर्चे, प्राइम मिनिस्टर हाउस के खर्चे। तो वो एक देखे ना, ये तो नहीं हो सकता कि इस मुल्क में आप एक तरफ 10 बिलियन रुपए का जहाज खरीद रहे हैं और 35-35 हजार डॉलर पायलट्स को पर मंथ सैलरी दें, 90 करोड़ रुपए आप जहाज की मेंटेनेंस में एक शख्स के ऊपर आप सोचे कि कितना कुछ लवाजमा, और आवाम को कहें कि ये मुश्किल। सो एक ये था कि फर्स्ट थिंग दे शुड हैव अनाउंस sacrifice. What are they offering? Why should they always expect the people of Pakistan to sacrifice? दूसरी चीज ये है कि 55 रुपीज पर मुझे शदीद एतराज है। ये एक तरफ पेट्रोलियम मिनिस्टर साहब ये कह रहे हैं कि जी ये 28 दिन या एक महीने का समझते हैं कि हमारे पास रिजर्व्स पड़े हैं पेट्रोल की। ये कब के पड़े हुए हैं? ये वो उस पुरानी प्राइस $60 की प्राइस पर लिए हुए। तो $60 की प्राइस पर जो आप अभी दे रहे हैं, उस पर आपने 55 रुपए क्यों बढ़ाए हैं? भाई $92 तो इंटरनेशनल ऑयल प्राइस हो गई है, समझ आने की बात है। आप बिल्कुल ट्रांसपेरेंट आवाम से रहें कि जी देखें, ये जब हम नया हमारे पास इंपोर्ट होगा, वो जो भी रेट पर आएगा उस वक्त हम फिर उस हिसाब से प्राइस बढ़ाएंगे। अभी अभी तो आपके पास रिजर्व्स पड़े थे एट ओल्ड प्राइसेस। तो इसका मतलब ये है कि ये 100 बिलियन रुपए से ज्यादा, एक रफ कैलकुलेशन है, ये किसकी जेब में जाएंगे? आई मीन, इज इट फेयर कि अवाम पर आपने लाद के और आप दूसरी तरफ ये करें? तीसरी बात ये है पेट्रोलियम लेवी का उससे क्या ताल्लुक है इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस से? उसमें इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस कम हो ज्यादा हो, ये तो एक आपने एक चीज एग्री की है, और ये हर चीज आईएमएफ के नाम पर डाला। आईएमएफ में भी जहन रखने वाले होशमंद लोग रहते हैं, गोरे हों या हमारे जैसे काले हों या ब्राउन हों। आप अब उनको ये बताते हैं जुबैर कि साहब, वो कहते हैं कि जब हम दोबारा से मार्केट में ऑयल खरीदने जाएंगे, ज़ाहिर ऑयल की प्राइस जो है वो बढ़ी हुई होगी, तो हम उस गैप को फिल करने के लिए हम ये चाहते हैं कि हमारे पास इतने पैसे हों कि हम वो ऑयल खरीद सके, हमारा जो है करंट अकाउंट में डेफिसिट ना आए। आप एक तरफ तो अभी आप 3 दिन पहले तक तो कह रहे थे कि हमने पूरा पाकिस्तान का मैक्रो इकोनॉमी चेंज कर दी, हमारे रिजर्व्स इतने बढ़ गए, और अब आप कह रहे हैं कि हमारे पास ज़खायर नहीं है, रिजर्व्स नहीं है मंगवाने के लिए। मतलब आप एक तरफ आपकी सऊदी अरेबिया से डेफर्ड ऑयल फैसिलिटी है, दूसरी तरफ मतलब बेसिकली बात यह है कि आपने बिल्कुल ये बता दिया कि 4 साल जो आप कर रहे थे उसमें कुछ भी नहीं आपने सिस्टम्स को ठीक किया था, एक झटका लगा एंड यू हैव फॉलन अपार्ट। दैट्स व्हाट इट रिफ्लेक्ट्स। तीसरी चीज ये है कि भाई आप जो है, मैं वही जो बात कर रहा था हुकूमत के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपने अभी 2 दिन पहले सुना होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग ने पता नहीं कितने बिलियन, कितने हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीस के प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए। आप क्यों एमएनएस और एमपीएस को दे रहे हैं? आप क्यों उनकी सैलरीज कम नहीं कर सकते? आप क्यों वो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस कम नहीं कर सकते? 50-50 करोड़ रुपए अगर आप एमएनएस को देंगे, एंड वी ऑल नो, ये तो मैं मोटी मोटी बातें कर रहा हूँ, छोटी छोटी तो बहुत सी चीजें हैं। देखें, ये नहीं हो सकता कि अशराफिया एक तरह से रहे और बाकी अवाम का भुगता हो। और इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस वो जब आप लेने जाएंगे
تو بھائی آپ لینے جائیں گے تو اس وقت آپ کے پاس اتنے ریزروز نہیں کہ آپ لے سکیں. آپ کس بیسس پر ابھی یہ کہہ رہے کہ 55 روپیز ہم بڑھا رہے ہیں, اور 55 روپیز ہاؤ دا کیلکولیشنز ہیو بین ڈن, وی ڈونٹ ایون نو ہاؤ دا کیلکولیشنز ہیو بین ڈن. اب اس سارے معاملے میں 60 بیرل کا آپ نے جو ہے فیول خریدا تھا, اور وہ تقریباً انوینٹری پروفٹ اگر دیکھیں 103 بلین بنتا ہے, 113 بلین سوری. جی جب یہ پرائم منسٹر سے ڈسکشن ہوئی تو علی پرویز ملک صاحب کل بتا رہے تھے کہ ہم نے یہ بڑا ڈسکس کیا کہ یہ جو ابھی رائٹ نو پروفٹ ہوگا اس کو کس طرح سے منیمائز کیا جائے. تو وہاں پہ ڈسکشن میں یہ کنکلیوڈ ہوا کہ جب واپس ہوگی قیمتیں تو پھر اسی طرح سے سپارک آئے گا اور پھر شارپلی آپ کو قیمتیں کم کرنی پڑیں گی, تو یہ پروفٹ اس میں ایڈجسٹ ہو جائے گا. ہاؤ ڈو یو سی دس سر؟ یار پہلے تو بات یہ نا کہ 55 روپیز از سو بگ کہ وہ جب ہوگا اور کب ہوگا وی ڈونٹ ایون نو, اور ہوگا بھی یا نہیں ہوگا وی ڈونٹ ایون نو. کوشچن یہ ہے کہ ایٹ 55 روپیز پر لیٹر میرا خیال ہے آپ نے عوام کے ایک بہت سگنیفیکنٹ سیگمنٹ کو بالکل اس پوزیشن پہ کر دیا کہ وہ پیٹرول ہی نہیں ڈلوا سکتے, وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے. بڑا سمپل ہے نا, ایک موٹر سائیکل والے کا اگر آپ پورے مہینے کے خرچے کا دیکھیں وہ آلریڈی ہینڈ ٹو ماؤتھ چلتا تھا, اس کے لیے آلریڈی پاسبل نہیں تھا. اچھا, اور پھر صرف اس کو یہ تو نہیں 55 روپیز برداشت کرنا پڑے گا, 55 روپیز کی وجہ سے جو انفلیشنری امپیکٹ آئے گا آن آل دی ادر گڈس اینڈ سروسز, وہ بھی تو اس کو برداشت کرنی ہے نا. تو آپ نے تو ایک اتنے بڑے چنک کے لیے ایک رہنا ہی وہ امپاسبل کر دیا. تو وہ انتظار کرے بیٹھ کے کہ اچھا میں موٹر سائیکل اس وقت چلاؤں گا, یا میں رات کے 2 نان کی جگہ 1 نان اس وقت تک کھاؤں گا جب وہ 1 مہینے کے بعد ٹرمپ صاحب جب سوچیں گے کہ جی جنگ انہوں نے ختم کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے, اور اس کے حساب سے پھر حکومت پاکستان کے لیے کیا فائدہ, اور انٹرنیشنل آئل پرائسز کب گریں گی, کیسے گریں گی, کیا ہوگا. سو وی ڈونٹ نو نتھنگ. سو آپ نے ایک بہت بڑے سیگمنٹ کے لیے یو ہیو میڈ لائف امپاسبل. اور پھر تو ایک اور ویو آئے گی, جس طرح میں نے کہا نا انفلیشن کی ایک نئی ویو آئے گی جو کہ باقی چیزوں پر بھی تو افیکٹ کرے گی. اس کی ٹرانسپورٹیشن, بس, یہ وہ سبزیاں, دالیں, ساری چیزیں ایکسپینسو. سر حکومت کہتی ہے کہ what options do we have. آپ دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل مارکیٹ کس طرح سے آئل کی چل رہی ہے, پھر آپ کوئی الٹرنیٹ بتا دیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے بہتر گورننس ہونی چاہیے تھی تو کوئی الٹرنیٹ ماڈل بتا دیں. پہلے تو یہ ہے کہ آپ کی جو فورن پالیسی کے آپ اتنے وہ شور میں جاتے تھے کہ ہم پتہ نہیں وہ فلانا تعریفیں ہماری اتنی کرتا ہے, فلانا اتنی تعریفیں کرتا ہے, ہم نے سب کے ساتھ زبردست کر دیا. اس سب کا کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا نا. دوسری کوئی اکنامک بینیفٹ نہیں ہوا. آپ کی پہلی بات یہ ہے کہ آپ کی اکانومی یہ شوق لے ہی نہیں سکتی تھی بیکاز آپ نے کوئی پرماننٹ فکس کیا ہی نہیں تھا. تیسری چیز یہ ہے کہ بالکل یہ آلٹرنیٹ یہ تھا 55 روپے نہ بڑھاتے, آپ 25 روپے بڑھاتے, 20 روپے بڑھاتے. آپ نے تو ایک جھٹکے میں اتنا برا مارا ہے, اینڈ یو ہیو ناٹ ایون کیلکولیٹڈ دی ادر انفلیشنری امپیکٹ. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ وزیر اعظم اور یہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے 3-4 دن سے بیٹھے تھے, بات کر رہے تھے, تو اس میں 3-4 دن میں 3-4 گھنٹے یہ نکالتے نا کہ ہم کیسے سیکریفائس کریں, ہم کیا کنٹریبیوٹ کریں. سمبولک صحیح, لیکن ہم کیسے کنٹریبیوٹ کریں. تمام جو بڑے بڑے جو رولنگ ایلیٹ ہے ہمارے, چاہے وہ ججز ہیں یا بیوروکریٹس ہیں, ایک طرف آپ بیوروکریٹس کے لیے آئی جی یا چیف سیکرٹری پنجاب جو ہے, تو اس کے لیے آپ نے 3 کاروں کی منظوری دی ہے. جو سب سے اوپر والی کار ہے اس کے لیے 800 لیٹر فری پیٹرول ہے. اس سے نیچے والی کار ہے پتہ نہیں اس کا 400 لیٹر ہے, پھر نیچے والی اس کا 200 لیٹر ہے. وائی؟ آپ کہتے ہیں نا کہ ہم ریورس کر رہے ہیں سارے, تو کیوں ہم دیکھیں. ایک بڑا سمپل سا, ایک میں آپ کو بتاؤں, بڑا سمپل سا سن لیں. ڈو یو تھنک کہ اب اس معاملے پر, اس نہج پر آ کے حکومت اس کو سوچے گی, ری وزٹ کرے گی, یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں, کوئی امید ایسی نظر نہیں آتی کہ یہ اپنی کٹوتیاں کریں گے, اپنے پروٹوکول سے, اپنے جو مفت پیٹرول مل رہا ہے اس سے کوئی عوام کا احساس نہیں کریں گے, یہ سارا بوجھ عوام پہ ایز اٹ از ڈالا جائے گا؟ بھائی ایک بڑا سمپل سے, پاکستان از اے پور ڈیولپنگ کنٹری, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اینڈ دیر فور حکومت بھی یہ کہتی ہے کہ بھائی وی آر اے پور کنٹری, آپ ایک اسی حساب سے ہم آپ کو سہولتیں دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے. اینڈ یو ہیو ٹو لیو لائک اے پور کنٹری, دا سٹیزنز آف دا پور کنٹری. ایک طرف سے تو یہ میسج ہے. دوسری طرف سے جو رولنگ ایلیٹ ہے ان کی جو رہن سہن اور ان کے جو پرکس اینڈ پریویلیجز اور ان کی جو عیاشی ہیں, دے آر فار مور دین ایون دا موسٹ ڈیولپڈ کنٹریز. مجھے بتا دینا,
آپ مجھے یورپ کے کسی آپ چیف پرائم منسٹر کا کمپیئر کر لیں پرائم منسٹر آف پاکستان سے, کیا اس کے پرکس اینڈ پریویلیجز, اس کے پاس اتنے نوکر چاکر, اس کی اتنی پروٹوکول, اس کے لیے اتنے فری پیٹرول, اس کی ایسی کاریں, اس کے ایسے جہاز. کون سا چیف منسٹر ہے انڈیا میں, کتنا بڑا انڈیا کی اکانومی کہاں ہے ہمارے سے, ایک چیف منسٹر کے پاس بھی ایک جہاز نہیں. سو دے آر سیئنگ پاکستانی رولرز سے کہ ہم تو ویسے رہیں گے جیسے بیٹر دین دا موسٹ ڈیولپڈ کنٹریز, تھوڑا سا نیچے یو ایس سے. بٹ آپ گورنر نیو یارک کے پرکس اینڈ پریویلیجز اٹھا کے دیکھ لینا, اس کے پاس کیا جہاز ہے. نیو یارک, دا فائنینشیل کیپٹل آف دا ورلڈ. آپ نے رہنا ہے عرب شیخوں کی طرح, اور عوام کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ویسے رہیں کہ وی آر اے پور کنٹری. یہ اتنا بڑا تضاد کیسے ہو سکتا ہے جب آپ چیف منسٹر پنجاب کے لیے جسٹیفائی کر سکتے ہیں ایک موسٹ ایکسپینسو پلین, اور اس کی موسٹ ایکسپینسو مینٹیننس, اور اس کے موسٹ ایکسپینسو پائلٹس, اور پھر ان کا پروٹوکول, ان کا رہن سہن. آئی مین آپ خود سوچیں کہ یہ کیا انصاف ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈنمارک, ناروے, سویڈن, یو کے, فرانس, جرمنی, ان کے چیف ایگزیکٹو سے زیادہ ہمارا ایک پروونس کا چیف ایگزیکٹو رہے گا. زبیر صاحب, LNG کارگو کا ہم کیا کریں گے؟ قطر نے تو اعلان کر دیا ہے کہ وہ جو ہے وہ جنگی حالت میں نہیں پروڈیوس کر سکتا LNG, نہ ہی بھجوا سکتا ہے. تو ایسے میں جو 8 کارگوز آنے تھے ان میں سے صرف 2 آئے ہیں, تو کس طرح سے ہم اپنی ڈیمانڈ پوری کریں گے, کس طرح سے ایڈجسٹ کریں گے؟ یہ تو دیکھنا پڑے گا. میں ایک دوسرا پوائنٹ ضرور نشاندہی کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں, یہ جب ہم بورڈ آف پیس کے ممبر بنے تھے, اور آج سے کچھ دن یا ہفتے 2 ہفتے پہلے کی بات ہے, اور اس میں تمام وہ ممالک شامل ہیں جو اس وقت سب سے زیادہ سفر کر رہے ہیں بشمول پاکستان, عرب کنٹریز ساری اس میں بورڈ آف پیس میں. جاپان نہیں ہے, فارسی میرا نہیں خیال ہے کوئی کنٹری ہے, چائنا نہیں ہے, رشیا نہیں ہے, یورپ نہیں ہے کوئی. یہ ساری, اینڈ پریزیڈنٹ ٹرمپ واز ٹاکنگ اباؤٹ اٹیکنگ ایران, اس وقت مسلسل بات کر رہے تھے. تو پہلے تو ان سب کا اور پاکستان بشمول کا فیلئر ہے ناٹ بین ایبل کہ بھائی آپ ایک طرف بورڈ آف پیس کی بات کر رہے ہیں, پیس لانے کی بات کر رہے ہیں, پلیز اگر آپ نے یہ اٹیک کیا ایران پر تو اس کے بہت زیادہ کانسیکوینسز ہوں گے, اور سب سے زیادہ وہ کنٹری سفر کریں گی جو آپ کے بورڈ آف پیس کے ممبرس بن رہی ہیں. تو ہمارے لیے تو اس کا دفاع کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا, امپاسبل ہو جائے گا. تو اگر آپ ایک اس طرح سے ایک اپنے افیکٹولی فورن پالیسی کو رن کرتے جس میں پاکستان بھی شامل ہے, اور پاکستان کو سب سے زیادہ ضرورت تھی بیکاز پاکستان کے مقابلے میں عرب کنٹریز تو ماشاءاللہ زیادہ رچ ہیں. تو میرا نہیں خیال ہے کہ اس وقت یہاں ہم آج اس پوزیشن میں ہوتے کہ ایک طرف آپ غازہ میں پیس کی بات کر رہے ہیں اور دوسری طرف آپ پورے عرب ورلڈ کو تباہ کرنے کی بات کر رہے ہیں بیکاز اس کے کانسیکوینسز ہوں گے. LNG کا ظاہر سی بات ہے وہی ایشو ہے. پاکستان ایک تو تھوڑا سا اس میں بلیسنگ ان ڈسگائز بھی ہے کہ پاکستان واز آلریڈی کٹنگ اٹس LNG کارگوز. آپ کو پتا ہے کہ ہمیں ایز پر ایگریمنٹ 8 یا 9 لینے ہوتے تھے مہینے میں, اور پھر ہم نے سوچا کہ جی اس کی جو وہ تو فکس پرائس تھی, ہم اگر اسپاٹ میں اٹھائیں گے تو ہمیں سستا مل جائے گا. سو no one knows today how it will be overcome, the shortage will be overcome, but قطر نے تو ظاہر سی بات ہے اناؤنس کر دیا کہ وہ تو بند کر رہے ہیں. انہوں نے تو ایگریمنٹ ہی کینسل کر دیا, صرف پاکستان کے ساتھ نہیں تمام کنٹریز کے ساتھ. So the whole world will face the consequences of LNG جو کٹ ہوگا. This is exactly what I am saying. جی یہ تو ساری چیزیں پہلے ان کو اگر تھوڑا سا ایفرٹ کرتے بجائے کہ تعریفیں کرنے کے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اس طرح سے جس طرح سے کر رہے تھے, اگر یہ باور کرانے کی کوشش کرتے کہ اس کے کانسیکوینسز بہت سیریس ہوں گے. اب بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ٹو کٹ دا لاسز اینڈ اینڈ دا وار اینڈ واٹ ایور ہیز ہیپنڈ آگے چلنے کے لیے ایک ہی طریقہ دنیا کے لیے, ادروائز تو پورا دنیا اس کی لپیٹ میں آ جائے. تھینک یو ویری مچ. محمد زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ابزار کر رہے تھے پروگرام میں. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک. آپ کہیں مت جائیے گا.